ابا کی تنخواہ پر گزارا کرنا تو ناممکن سی بات لگتی تھی۔ تب ہی اس نے ممی کو کام تلاش کرتے اور پھر نوکری کرتے دیکھا۔ تب وہ بہت چھوٹا تھا، وہ عمر جس میں محنت اور مشقت کے معنی سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ممی ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرنے لگی تھیں۔ پتہ نہیں وہ کیا کام کرتی تھیں، مگر ملک کے برے حالات کے باعث وہ نوکری ان کی تعلیمی قابلیت سے کم ہی تھی۔ گھر سے جیسے قسمت ہی روٹ گئی تھی۔ دادا ابا کو کاروبار میں شدید گھاٹا ہوا اور ناسازی صحت کے باعث ان کا کام کرنا نہ کرنا برابر ہو گیا، مگر وہ کام پھر بھی کرتے تھے۔ وہ محنت کرنے والے، مضبوط ہاتھوں والے اور مشقت کرنے والے آدمی تھے۔ بظاہر روبدار لگتے تھے، مگر بات کرنے پر اتنے ہی مہربان اور شفیق۔ جہان کو وہ کبھی بیمار نہیں لگتے تھے۔ روز صبح وہ اسے ساتھ لے کر واک پر جایا کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا، دادا نہیں تھکتے تھے۔ وہ بہت مضبوط، بہت بہادر انسان تھے۔ وہ اس کے آئیڈیل تھے، اس کے ہیرو۔ برا وقت کم نہیں ہوا، بڑھتا گیا تو ایک روز اس نے دادا کو افسردہ دیکھا۔ جہانگیر والا گھر جو انہوں نے بہت چاہ سے بنوایا تھا، انہیں بیچنا پڑ رہا تھا۔ دادا، ہم وہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب وہ واک کے لیے باہر نکلے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے اس نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے بہت ملال سے اسے دیکھا، مگر بولے تو آواز مضبوط تھی۔ یہ گھر بہت بڑا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ۔ اس کو بیچ کر ہم کوئی چھوٹا گھر لے لیں گے۔ کیا ہم نیا گھر خریدیں گے؟ نہیں بیٹا، ہم ابھی اس کے متحمل نہیں ہیں، مگر تم یہ بات اپنی ماں سے مت کرنا۔ تم تو جانتے ہو، یہ جان کر وہ غمگین ہوں گی۔ کیا تم کو راز رکھنے آتے ہیں میرے بیٹے؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی دادا، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ پھر انہوں نے جہانگیر چھوڑ دیا اور سمندر کنارے ایک در خستہ حال جگہ پر آ بسے۔ یہاں ان کا گھر چھوٹا اور پہلے سے کمتر تھا، کرائے کا گھر۔ تب اس کے قریب پھیلا ساحل سمندر آج کی طرح خوبصورت پختہ فٹ پاتھ سے مزین نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں پتھروں کا کچا پکا سا ساحل تھا۔ بگلے ہر وقت وہاں پھڑپڑاتے ہوئے اڑا کرتے تھے۔ دادا کہتے تھے، استنبول مسجدوں کا شہر ہے، لیکن جہان کو وہ ہمیشہ بگلوں کا شہر لگتا تھا۔ اپنے گھر کی بالکنی سے وہ ان بگلوں کو اکثر دیکھا کرتا تھا۔ شام میں وہاں بیٹھ کر وہ ان کو یوں شمار کرتا جیسے لوگ تارے شمار کرتے تھے۔ وہ تھک جاتا، مگر بگلے ختم نہ ہوتے۔ وہ اب بھی صبح دادا کے ساتھ باسفورس کنارے واک پر جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کے باوجود بہت تیز تیز چلا کرتے۔ جہان بگلوں کے لیے روٹی کا ٹکڑا پکڑے ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں لگا رہتا، مگر وہ ہمیشہ آگے نکل جاتے، پھر رک جاتے اور تب تک نہ چلتے جب تک وہ ان کے ساتھ نہ آ ملتا۔ آپ رکتے کیوں ہیں؟ وہ تنک کر پوچھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لڑ پڑتے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کرتے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ اس کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شاد و نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں روبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان تھے۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے سختی سے نفی میں سر ہلاتے، جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہی دیکھا تھا۔ ممی استفسار پر کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا۔ وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں، مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے تھے، انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے، جیسے دادا تھے۔
بہت عزت والے اور جیسے ممی تھیں، محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ۔ مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہیں تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک دن ترکی آئے، تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر کافی کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی بار دادا اور ابا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پہ نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اوڑھے چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کھانا کھایا ہے؟ انہیں کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلاتے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔